کماواں گا ہوں روپیے بڑے ہون گے کیونکہ میں خسرا بن گیا وا میں ناچ گانے دے سارے طریقے سکھ لے ڈیڈی اگوں پچھو ڈیڈی جڑا سی بھاویں سکول دا ماسٹر دی اتوں کا مشنری دا لیکن مشرقی ذہن والی گل مشرقی ذہن چھڈتے اتوں دے اس لیے نواں نواں ماحول سی نواں نواں ہالے گل آئی سی بہتی دنیا غیرت والی سی سمجھ والے سن انہوں خوف چڑھیا انہیں واپسی خط لکھیا خط دے اندر کی لکھیا خط دے اندر کہنے لگا پیو اپنے خاندان سے غداری نہ کرو پیو نے لکھیا جدو واپس خط پہنچیا وے پڑھیا کی مطلب خاندان غداری پیا کرنا ہے کنجر پیا بننا ہے کوئی شرم کر حیا کر کی آخر گی دنیا سانو اس لفظ دے لکھیا حضرت تھوڑا اس لیے جواب چا دتا بس خبردار وہاں صدقے جا اس تعلیم تو پیو آلہ نہیں پائی بیٹا آلہ پا گیا سی پیو آلہ نہیں پائی بیٹا آلہ پا گیا سی بیٹا اداکاری نو ٹر پیا کنجر بنن تے ابا جی جڑا آلہ نہیں پائی وہ آندا غدار نہ بن خاندان دا معلوم ہویا ادھر تعلیم آلہ نہیں صرف یہودی تے دلہ تے بغیرت بنان دا ڈھنگ سکھایا جاندا ہے کدی اسی طرح کردے نے جب اینو قوم دا قائد اعظم آکھیا گیا تو قوم دے بچے بچے نے اس دی پیروی شروع کر دیتی دین دے تحفظ واسطے ضروری ہے کہ اس شخص دا جو حقیقی مقام ہے وہی پیش کیتا جاوے تاکہ قوم اس نو قائد سمجھ کے اس دی اقتدا نہ کرے اس دے پیچھے نہ چلے یہ انگریز دے پیچھے چلیا ہے یہودیاں دے پیچھے چلیا ہے اور اس دے پیچھے چلن والا وہ رسول اللہ دے پیچھے کیویں چل سی ضروری ہے کہ اس دا حقیقی رخ پیش کیتا جاوے تاکہ قوم اس تو نفرت کھا کے اس انگریزی بت نو کنڈ کر کے مڑ خدا رسول دے پیروکار بن جان اصا جتھے بھی کوئی گل کرنے آخری بت اے پیش کیتا جاندا ہے کہ سائیں قائد اعظم سکول پڑھے قائد اعظم کی بہن دیکھو ووٹ لڑی الیکشن لڑی قائد اعظم ٹائی پہنتے تھے قائد اعظم یہ کرتے تھے قائد اعظم داڑھی مچھ مننے تھے قائد اعظم ووٹ لڑے قائد اعظم سارا یعنی وہ ساری یہودیت جڑی ہے نا اس دا جواز وہ اسے دے نال پیش کرتے ہیں تے ساڈا فرض بنتا ہے کہ اساں اس بت نو توڑ پاش کر کے پرا سٹیے تاکہ نبی دی شریعت دے رستے دے اندر انج دا بت رکاوٹ نہ بن سکے سمجھ آ گئی نے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا ترکنوا الی الذین ظلموا ایمان والو ظالموں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا ان کی طرف تھوڑا سا جھکاؤ میلان مت پیدا کرو تھوڑی سی رغبت تھوڑی سی الرکون هو المیل الیسیر تھوڑی سی رغبت انہاں پاسے پیدا نہ کرو ورنہ تانوں اگ جہنم دی لگے گی وما لکم من دون اللہ من اولیاء اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی دوست یعنی اللہ تعالی دی طرفوں پھر تہاڈا کوئی دوست ولی مددگار نہیں ہوے گا ثم لا تنصرون پھر تہاڈی مدد بھی نہیں کیتی جائے گی یعنی اولیاء اللہ تہاڈے دوست نہیں رہن گے رب دی طرفوں تہاڈی امداد نہیں ہوے گی یہ تین سزاواں اللہ تعالی رکھیاں ہیں ظالموں کی طرف جھکاؤ پیدا کرنے سے اور یہ قسم خدا کی قائد اعظم نہیں ظالم اعظم تھا میں دلائل سے پیش کروں گا اس دا صحیح لقب جڑا ہے وہ کاف کشمیر والے نال ہے کاف دو نقطیاں نال نہیں قائد اعظم ضرور ہے مگر کاف کشمیر والے دے نال قائد نہیں قائد کا معنی ہوتا ہے مکار قائد اعظم مکار اعظم
جنہ کئی آخیا قائد اعظم، اے کتاباں جنہ دے وچوں میں ہن بیان کرنا ہے، پہلے نمبر تے قائد اعظم مسلم لیگ اور تحریک پاکستان تاریخی دستاویزات کی روشنی میں محمد حنیف شاہد دی لکھی نشریات ادارے والے شائع کیتی میرے ہاتھ چ. یہ ہے نظریاتی عقیدے دے طور تے اے دیوبندی. دوسرے نمبر تے رتی جناح قائد اعظم کی رفیقہ حیات خواجہ رضی حیدر دی لکھی، یہ غالباً اعتقادی طور تے شیعہ ہے. قائد اعظم کا مسلک سید صابر حسین بخاری بزم رضویہ لاہور والے چھاپیے، یہ بریلوی. قائد اعظم کے خاندانی تنازع خالد احمد دی لکھی، خدا جانے اس کا نظریہ کی. قائد اعظم نے کیا کہا، پروفیسر شریف بقا لندن چ رہندا ہے، اس دی مکتبہ تعمیر انسانیت والے چھاپی. یہ کتاباں نے اس وقت جنہاں وچوں کچھ بیان کرنا، انہاں اگوں پھر حوالے دیتے ہیں. انہاں جڑی گفتگو کی ہے با حوالہ کی. ہوں قائد اعظم مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کتاب والے نے اس دے واسطے کی لقب لکھے نے جڑے عام مشہور سن. کوئی ولی اللہ آخر ہے، کامل ولی اللہ. 41 صفحے دے اتے انہیں وہ القابات نقل کیتے نے. نمبر 1، قائد بانی پاکستان قائد اعظم بیرسٹر چراغ محفل ملت، خضر راہ ریاست، اسلامیان کا سردار، ملت کا پاسبان، میر کارواں، قوم پرستی کا ہیرو، مسلمانان ہند کا غیر متنازع قائد، جارج چارلس کے حسین و جمیل برادر خرد. القاب سنیا جی، جارج چارلس کے حسین و جمیل برادر خرد، یعنی انگریز سی جارج چارلس، اس دا چھوٹا برا، یہ لقب ہے اس کا. حق کے خود ارادیت کے نظریے کا پیغمبر، مسلم ہند کا بے تاج بادشاہ. مسلم ہند کا دوسرا نام قائد اعظم. ہندو مسلم اتحاد کے سفیر، شہنشاہ پاکستان، ملت کا پاسبان، اسلام کا نشان، ایمان افروز خطابات اے ہو جائے. یہ پہ لکھدا ہے کہ یہ سارے القابات و خطابات نال اینو نوازیا گیا. انہاں دے نزدیک سارے القاب ایمان افروز نے. کچھ ایسے القاب انہاں وچ ہیں جو بالکل اس دے واسطے موزوں نے اور صحیح اور درست نے. جویں انگریزاں دا چھوٹا بھرا بالکل ٹھیک آکھیا گیا ہے، یا ہندو مسلم اتحاد دا پیغمبر بالکل ٹھیک آکھیا گیا ہے. باقی اسلام کا نشان اور قائد اعظم اور یہو جہ القابات یہ دیندیاں ساڈی غیرت والی رگ اٹھ پیندی جاگدی. کہ اسلام دا نشان ہون واسطے جو کچھ اے ہے تے جو کچھ اس دے اندر ہے، جی یہ ہوئی کچھ چاہیے تو پھر کافر منافق کنجر بےمان سارے دے سارے اسلام دے نشان ہیں. جبکہ حقیقت یہ کہ اسلام دا نشان کوئی سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم پیر مہر علی شاہ جیسا شیر ربانی جیسا تے ہو سکتا ہے، یہ جا اسلام دا نشان نہیں ہو سکتا. ان دا اسلام دا نشان ہوئے تے ہو جا نشان نو مٹاونا خود امت واسطے فرض ہے، تاکہ یہ جا پیڑا نشان اسلام دا پوے ہی نہ.
ہوں سمجھا جی گل نو سنیا نے اس ملک دے اندر اللہ رسول دے خلاف بولیندا ہے، دین دے خلاف بولیندا ہے، اخبار بھوک بھرے پے ہوندے نے روزانہ، کدی صدر کوئی بھوک رہا ہوندا ہے، کوئی کرنل بھوک رہا ہوندا ہے، کوئی کچھ پہ کردا ہوندا ہے، جی انج رب رسول دے خلاف بولیندا ہے نا تے اس دے خلاف بولنا یہ بھی کوئی جرم نہیں بنتا، یہ بھی ایک فریضہ ادا ہو جانا۔ وہ سمجھ آئی نا کوئی نہ؟ روزانہ کوئی ادھروں کتے واگو بھوکدا ہے رب رسول نو، دین قرآن ایمان نو، مول علماء دے خلاف، کوئی ادھروں بھوکدا ہے، کوئی ادھروں بھوکدا ہے۔ اگر ایڈیاں وڈیاں ذاتاں دے خلاف کوئی بھوک سکدا ہے تے انج دے مردود دے خلاف ہی کوئی بول سکدا ہے۔ سمجھ آئی نے کوئی نہ؟ یہ ہے کون جنہوں کوئی ہاتھ نہ پاوے، لیکن ایتھے بھابی ایک بھابی کھچدا ہے کہ بھابی سن، بریلوی کھچدا ہے کہ بریلوی سن، شیعہ کھچدا ہے کہ شیعہ سی، مرزائی آندا نہیں ساڈا سی، یہ سارے آندے نے ساڈا سی، مینوں یہ نہیں پتہ لگا حضرت ہے کیندا سی۔ ہاں کیسا پیارا ولی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا ہے۔ یہ تو ہوں میں سارا تے سامنے نقشہ کھول کے رکھاں گا نا۔ بریلوی نے کتاب لکھی قائد اعظم کا مسئلہ، کہنے آخیا کٹر سنی سی، عاشق رسول ولی اللہ پکا۔ بھابی نے لکھی جڑی دیوبندی نے، انہیں آخیا 7 ولیاں دی شان دا ہے۔ لاکھ دی لعنت یہو جہ دلیاں دے اوتے جنہاں ایڈے وڈے بکواسات کتھے جا لائے، ہاں جی ایڈے وڈے القابات کتھے جا لائے، 7 ولیاں دی شان، بلے بلے بلے۔ جی یہ ولی اللہ ہے تو میں زمانے دا غوث ہاں۔ اٹھو ساری دنیا نو آکھو چشتی آندا میں غوث ہاں، بلکہ چھڈو میں آنا سلطان رہی جڑا ہے وہ زمانے دا کتب ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جویں اینو پورا جگ مندا ہے نا اونوں بھی پورا جگ مندا ہے۔ شاید میرے خیال دے ہندوستان پاکستان عرب باہر دے ملکاں وچ سلطان رائی نو نہ منن والا کوئی شخص ہوئے جڑا کوئی دینی ذہن رکھدا ہوئے، باقی میرے خیال دے سارے متفق علیہ اونوں ہیرو مندے۔ اور ایک بے وقوف نے کہا یہ ولی اللہ ہے، میں آخیا جنہیں آخیا ولی اللہ ہے خود ولی اللہ نہیں، جنہیں آخیا نا یہ ولی اللہ ہے وہ خود ولی اللہ نہیں۔ دلیل کی پیش کی تھی کہ اتنے اس کو مان گئے، میں نے کہا اوے بے وقوف، اگر اتنے مان جان تو بندہ ولی بن جاتا ہے، تو پھر سلطان رائی یہ بھی ولی اللہ ہے۔ پرلا گاندھی وہ گاندھی جڑا انڈیا کا سی وہ اس کو بڑا ولی اللہ ہے، کیوں؟ جو وہ منن والے تو زیادہ نے۔ پاکستان 14 کروڑ عوام ہے تو ادھر 1 ارب عوام ہے، 1 ارب دے وچوں چلو چند کروڑ چا کڈو تو باقی تو سارے منتے ہی نہیں نا انہوں، پھر وہ بڑا وڈا ولی ہے، بلکہ انہوں نبوت کا درجہ چا دیو۔ بدبخت کم بختاں نوں اتنا نہیں پتا کہ اکثریت تے بازیت دے نال ولایت نہیں بنتی، چوکھے من لین نال ولی نہیں ہوندے۔ ولی دا نشان ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور پرہیزگار ہو، ایمان والا ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، پھر جا کر ولی بنتا ہے۔ دوسرے لفظوں وچ ولی انہوں نہیں آندے جنہوں لوگ منن، ولی انہوں آندے نے جنہوں اللہ رسول تے قرآن ولی مننے۔ وہ کچھ سمجھ آئی نہیں کوئی نہ؟ میرا توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ ہوں سنگیا اس واسطے ساری غیرت نہیں گوارا کرتی کوئی 7 ولیاں دی شان اینو دتی کھڑا ہوئے، کوئی قائد اعظم آکھی کھڑا ہوئے، کوئی اینو نبی رسول دے اوتے درجے دتے کھڑا ہوئے۔ میں حقیقت دا آئینہ جناب دے سامنے رکھواں، اے دی شروع تو لے کے اج میں ذاتی زندگی بیان کرنی ہے۔ میرا موضوع کل 2 قسطاں چ ہوئے گا، ایک قسط اج ذاتی زندگی دے نام تے، اگلی قسط سیاسی زندگی دے نام تے۔ ذاتی زندگی اس دا بچپنا، جوانی، تعلیم پانا کتھے رہا ہے، شادی ویاہ کندے نال کیتی سو، اندے گھر دا تعارف، گھریلو تہذیب دا عقیدہ نظریہ سارا کچھ وچ آ جانا ہے۔ تے سیاسی زندگی کیویں نے سیاست کیتی، کیڑے شخصیات تو متاثر ہویا، پھر پاکستان دے بارے کی کیتا انہیں، کی ہویا ہے، سارے حقائق اے اگلے جمعے، سیاسی زندگی اگلے جمعے۔
اور اج دے جمعے دے اندر اس دی ذاتی زندگی دا جناب دے سامنے ذکر ہونا ہے، ذکر شر. توجہ نال بولو سبحان اللہ. اگر مخالفت تے ذکر خیر ہونا ہے. عزیزم پہلے نمبر تے ایک خوجہ برادری دے نال تعلق رکھدا سی. ایندا خاندان آغا خانی اسماعیلی شیعہ سی. قائد اعظم مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کتاب دے وچوں پہ پیش کرنا. ایدا خاندان آغا خانی یعنی شیعہ دی بدترین قسم، جیڑی اور سخت ترین قسم شمار ہوندی. اور آغا خان بورڈ تساں اے آغا خانی اسماعیلی فرقے دا خاندان سی. بعد دے اندر انہیں اثنا عشری شیعہ وچ رجوع کیتا ہے. آغا خانیاں تو اثنا عشری شیعہ بنے ہیں. حوالہ توجہ نال بولو سبحان اللہ. پاک قائد اعظم مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کتاب صفحہ نمبر 56 کنا وہابی دیوبندی لکھن والا ہے. قائد اعظم اور اے نہ سمجھا جائے کہ اے انتہا درجے دا مسٹر جناح دا دیوانہ ہے آ کتاب لکھن والا. ہوئے 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 ستاں ولیاں دی شان والا انہیں لکھیا ہے. تو ہوں آپ دیکھ لو بھی انہیں کی لکھنا. قائد اعظم ایک شیعہ مسلمان خوجہ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جو اسماعیلی خوجے کہلاتے ہیں اور آغا خان کے پیروکار ہیں. ٹھیک ہے جی. آغا خانی شیعہ جڑے ہوندے نے وہ بہت بڑے ولی اللہ ہوندے نے. اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کی شادی اپنی اسماعیلی خوجہ برادری کے کسی اچھے خاندان کی اچھی سی لڑکی سے کر دیں. گھر چ مطالبہ ہویا کہ دی شادی بھی اسماعیلی خاندان دے خوجہ برادری دے کسے میرا مطلب ہے قوم دے بندے دی بیٹی نال کر دتی جاوے. اے گھر دے اندر مشورہ ہویا بھئی ویاہ بھی اندا اسماعیلی آغا خانی شیعہ دے گھر وچ ہووے حتیٰ کہ اسے دے مطابق ہو. آغا خانی اسماعیلی شیعہ دے گھر دے وچ اس دی پہلی شادی ہوئی ہے. دوجی دا ذکر اگے کرانگا. دوجی شادی کیویں ہوئی وہ بھی ایک لطافت ہے. وہ پھر عجیب کہانی سنو گے. بہر صورت حضرت اثنا عشری شیعہ اسے کتاب دے حوالے نال بن گئے. بعد دے اندر یہ تو انہوں دے مذہب دا تعارف سی ابتدان. بعد کی سی وہ بعد دساگا. بعد کی بنیا؟ بعد بنیا لبرل. لبرل دا معنی ہوتا ہے منافق انتہا درجے دا جیڑا ہر کسے دے نال جا کے رل جائے. بریلوی بریل بن کھلوے، بھابیاں بھابی شیعہ شیعہ مرد مراد جدھر جاوے ہندو ہندو کھتریاں کھتری ہر کے سکھ سکھ جدھر جاوے ادھر بن کھلوے. وہی کپڑے وہی وضع ہر کچھ اپنا لوے. انہوں آدھے نے لبرل جدا لا مذہب مانا ہوتا ہے، لا دین مانا ہوتا ہے، جدا کوئی مذہب دین. جماندرو اصلی لحاظ دے نال گھریلو لحاظ دے نال تے ہوش سنبھالن تک درمیان تے اے تے رہا ہے شیعہ. اس تو بعد جدو لندن چ گیا ہے اس لبرل بن گیا ہے. لبرل ہون دا بیان بھی اگے میں تمہیں سناواں گا مزید حوالہ جات دے نال. ٹھیک ہے ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہاں تے
اسلام دے مطابق نہ شیعہ ولی ہو سکتا ہے نہ لبرل ولی ہو سکتا ہے. لبرل منافق ہوتا ہے. توجہ نہیں فرمائی. تے شیعہ دے بارے فتوے بھرے پے نے امام احمد رضا دے اللہ دے ولیاں دے تے پیر میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ دے. ہاں جی وہ تے پھر تمہیں پتا ہے کہ وہ فرماندے ہوندے سن پانڈا جڑا ہے وہ توڑ چھڈو, دھونا نہیں توڑ دیو. تو میں پوچھنا وہ جنہ دا مرشد بھانڈا توڑا چھڈدا پیا ہے انہاں حیا نہیں ہوندی انہوں قائد اعظم آندے ہیں. توجہ نہیں فرمائی. پر کوئی نہیں بھائی جدو بےمان بنن دے آوے بندہ تے پچاون تے آوے نا تے بڑیاں بڑیاں ہڈیاں پچا جاندا ہے. ہاں جی جدو ایمان والا ہوئے تے پھر تے کھ بھی نہیں پچیندے نا, ہاضمہ خراب ہو جاندا ہے. تے بےمان بندہ بنے پھر جو مرضی پچا جاوے. یہ تے حضرت دا پیدائشی تعارف ہے, عقیدے تے مذہب دا تعارف ہے. ابتدان ہن تعلیم کتھے پائی ہے؟ سبحان اللہ. کراچی دے اندر مشنری سکول دے اندر حضرت دا والد جڑا سی مشنری سکول دا ٹیچر سی, پیو مشنری سکول دا ٹیچر سی. کراچی دے اندر مشنری سکول کہڑے سن جیڑے انگریزاں نے عیسائیاں نے اپنا مذہب عیسائی پھیلاون دی خاطر جس دے اندر خاص اپنے مذہبی رسوم عبادت کراون سکھاون دی خاطر تعلیم رکھی ہوندی سی, جس دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو خدا دا پتر رکھوایا پڑھایا جاندہ سی. جس سکول دے اندر اسلام دے خلاف کھلم کھلا بولیا جاندہ سی, جس دے اندر عبادات انگریزی عیسائیاں دے چرچ دے طریقے دے مطابق منڈیاں تو کرائیاں جاندیاں سن, وہ مشنری سکول ہوندے سن. اس مسٹر جناح دا پیو اس مشنری سکول دا ٹیچر تھی. ایمان نال دس کہ جو ٹیچر سی یہ انگریزی عیسائی مذہب لوکاں بچیاں نو پڑھاون سکھاون دا کام کردا ہونا کہ نہیں؟ توجہ نہیں فرمائی. جدو سکول مشنری تے خاص واضح طور تے عبادت انگریزاں والیاں کرائیاں سکھائیاں جاندیاں نے, اوتھے او کون تھی؟ ٹیچر. تے پھر ابا جی نے ڈیڈی جی نے کی کیتا ہے پھر پتر نو بھی اوتھے پایا ہے. مشنری سکول دے اندر پتر پایا ہے. مسٹر جناح مشنری سکول دے اندر اپنی لانتی تعلیم دا آغاز کیتا ہے. بچے نے ادھر عقیدتاً شیعہ ہے, اسماعیلی ہے, آغا خانی ہے. جدو پڑھن شروع کیتا ہے چوڑیاں دے مشن دے مطابق شروع کیتا ہے. میں پوچھنا جدو چھوٹا جا بال وہ جاوے پڑھن واسطے تے اگلے عیسائیت سکھاون وہ مسلمان واپس ہو سی؟ توجہ نہیں فرمائی یار. ہاں میں ذرا تواڈے بنائے مصنوعی ولی اللہ دا ولی دا تعارف تے کرا لواں نا. ولی دو قسم ہوندے نے, ولی الرحمان ولی الشیطان. میں تعارف کرا لوں جناب اسے کتاب دے حوالے نال قائد اعظم مسلم لیگ اور تحریک پاکستان مشنری سکول دے اندر داخلہ صفحہ نمبر 73 کنا بولو بولو بولو. ہاں یہ کوئی نہ آخے نا بھی یارے میں سنائی پڑھائی جاتا سانو. محمد علی کے والد جناح پونجا جناح بڑے اسلامی نام میں. پونجا جناح مشن اسکول کے معلم تھے. مشنری سکول دے اندر
پھر اس بچے کو لانس روڈ کے کرسچین مشن ہائی اسکول میں جو گھر کے قریب تھا داخل کرا دیا گیا تھا. کراچی دے اندر لارنس روڈ کرسچین مشن ہائی سکول اتے پتر نو پایا گیا وے. لکھ لعنت تے ولیاں دی تعلیم ایتھے ہوندی ہے. پھر اتوں کڈیا پھر سندھ مدرسۃ الاسلام ہائی سکول وہ بھی انگلش دا اس دے اندر پایا گیا ہے. پھر اتوں کڈ کے پھر مشنری سکول پایا گیا ہے. پھر اتوں چند دن گجرات انڈیا والا گجرات کاٹھیا واڑ والے علاقے رکھا گیا ہے. انگلش تے پہلو گجراتی زبان پھر انگلش سکھائی گئی. چند دنوں کے بعد جدو حضرت ہو رہی 14 سال دے نیڑے نیڑے ہوئے نے انگریز یہ باپ دا یار سی. تجارتی تعلقات دے اندر انتہائی گہری دوستی سی. انگریز نے یہ اپنا پتر بنا لیا. وہ سبحان اللہ. تو کوئی اپنا پیو انگریز نو بناوے گا؟ بولو بھائی کیوں؟ ولی نہیں بننا. ولی بننے کے لیے پہلے نمبر پر انگریز کو باپ بناؤ. حوالہ سنا حوالہ. ہوئے 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 یہ تو ہوں پتہ لگا ہے ولی بنتے کیویں نے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انہاں بےماناں دی مونج کٹی چ جنہاں اینو ولی آکھیا. ہاں توجہ نال بولو سبحان اللہ. صفحہ نمبر 85 اس انگریز دا نام دساں جنہیں اینو پتر بنایا. دساں ہوئے 85 صفحہ. سفر انگلستان. وہ انگریز ان سے بے حد متاثر ہوا اور انہیں بیٹے کی طرح سمجھنے لگا. وہ اب بیشتر وقت میرے بھائی سے گفتگو گزارتا اور انہیں لندن کے بارے میں ایسی باتیں بتاتا جو اس کے خیال میں میرے بھائی کے لیے جاننا ضروری اور مفید تھیں. یہ بھائی بھائی کون پہ بول دیے؟ مادر. اس مادر نے کتاب لکھی ہے میرا بھائی. اس دے اندر اس اپنے برا دا کافی تعارف کرایا ہے. وہ بھی لکھ دیے کہ میرے برا نو اس انگریز نے کہ بنا چڑیا اپنا بولو چاہ پتر بنا چڑیا. اچھا وہ انگریز دا نام دسا نا یار. نام کی سی ہوں؟ درود شریف پڑھو اچھی آواز نال. ہاں جی سر فریڈرک کرافٹ. سر فریڈرک کرافٹ انہیں ہی انہوں پتر بنایا سی. اسے نے یہ صفحہ نمبر 84 تے لکھیا ہے اس دا نام. 85 دے اتنے پتر بنان دا ذکر ہے. انہیں پتر بنا کے انہیں انہوں سمجھایا. تے پیو نو آخیا تیرا بال جڑا ہے نا بڑا ذہین لگتا ہے تو کیوں نہ ہوئے اینو لندن بھیجیا جاوے تاکہ دی تعلیم تے تربیت صحیح یہودیاں دے ہاتھ ہوئے تاکہ وقت آنے پر ہم جو کام لیں
انج ہو گئے. ٹھیک ہے جی. انہیں یہ چٹ لکھ دیتی. چٹ لکھ کے ویزا شیزا لوا کے اس گھل دیتا لندن نو. یہ ہوں جدو جہاز دے وچ بیٹھا ہے, کل تنہا سی, بچہ کلا سی, جہاز بحری جہاز دے وچ سفر ہو رہا ہے. پھر ایک انگریز نے انہوں ویکھیا, انہیں آخیا یار بچہ بڑا اچھا ہے, کیوں نہ ہوئے اس نال کوئی تعلق دوستی پیدا کریے. اسے تعلق دوستی پیدا کی. اس آخیا گھبراوی نہ پتر, تو فلانے تھان دے اتنے نا جدو اترے گا تو اتے جہاز رکے گا تو اتے جیب کترے بڑے نہیں, تو جیب نہ تیری کٹی جاوے تو دھیان رکھی. نرا اس آخیا گل ہی کو نہیں. اتے نفیت ہوں لے کے جدو حضرت لندن پہنچے نو, لندن جا حضرت کا قیام ہوئے تے سر فیڈرک کرافٹ دے اتے دے جڑے مطلب ہے سن کارخانے, اتے جا کے ملازم لگا کلرک لکھن دا تے میرا مطلب حساب کتاب کرن دا. اس دوران تواڈے سر جی قائد اعظم جڑے سن یہ نوکری بھی کرتے رہے, تے انہاں نو شوق پیدا ہویا بیرسٹری دا تے وکالت دا. گل اگے ٹور رہے ہیں. کاہدا شوق پیدا ہویا؟ وکالت دا ہویا شوق پیدا. وکالت دے شوق دے وچ ہن یونیورسٹیاں لب رہے ہیں کیڑی وچ داخلہ لواں. اس لیے لندن دیاں 3-4 یونیورسٹیاں ہے سن. انہاں وچوں ایک لنکنز ان یہ یونیورسٹی سی. جدو حضرت صاحب اتے پہنچے ہوں آپ دے بقول بڑی لطیف گل سناون لگا, انتہائی لطیف. آپ دے بقول میں جڑے گزریا باہر لکھیا سی دنیا کے عظیم قانون دینے والوں کے نام, سب سے اوپر لکھا تھا ہمارے رسول کریم کا نام. توجہ ذرا, میں گزریا ایک کراچی دے جلسے وچ نے بیان کیتی سی گل, کراچی دے ایک جلسے وچ کہ میں لنکنز ان یونیورسٹی داخلہ کیویں لیا. میں اتوں گزریا تو دنیا کے عظیم قانون دینے والوں کے نام لکھے تھے. پہلے نمبر دے اوتے ساڈے نبی پاک دی گل کر کے آخیا محمد لکھا تھا. تو بس میں آخیا جے پڑھنا تو اتے پڑھنا, سیکھنا تو اتے سیکھنا. یہ گل عام لوکاں وچ بھی مشہور ہے. کیوں بھائی مشہور ہے نا. ہوں ذرا اس دا تانا پیٹا تے اس دا کفر میں کھولاں اس ستی قوم بیچاری دا جڑے صرف الفاظ دے مٹھاس تے دیوانے, الفاظ دے معنی تے مطلب نو کدی یہ قوم نہیں پہنچی. جے پہنچ جاندی تے نہیں گمراہ نہ ہوندی. ہن پہلے نمبر تے میں اس دے بقول کہ وہاں دنیا کے قانون دینے والوں بڑے سب سے بڑے قانون دینے والوں کے نام جو لکھے تھے ان میں پہلا نام ہمارے نبی پاک کا تھا. اس کے بقول تمہارے مسٹر کے بقول اس گل دے اتنے جرا کرنا کہ ظالماں تینوں اے پڑھن نال اس یہودیاں دی یونیورسٹی دے وچ داخلے دی نفرت رغبت ہوئی ہے, جبکہ تو مومن ہوندا تے تینوں تے نفرت ہوندی. کیوں؟ اے بڑا وڈا کفر لکھیا ہے.
تساں ہوں ہکے بکے تساں رہ جا سو بھی عجیب گل ہے نبی پاک دا نام اتنے لکھیا ہے حضور دا نام اتنے لکھیا ہے تے حالے کفر اور جھلیا کفر کیوں نہ ہوئے اتوں نبی پاک دا نام لکھے تھلے یہودیاں انگریزاں دے نام لکھے نے اور 2-4 پیغمبراں دے نام ہی جے لکھے نے تے سوال یہ کہ نبی پاک ساڈے قانون دین والے وہ بھی دنیا دے عظیم قانون دین والے تے جڑے یہودی انگریز نے جنہاں کفر دتا تے کفر تے ظلم دے قانون بنائے وہ بھی نبی پاک سرکار دے نام دے نال دنیا دے عظیم قانون دین والے نے. اس تو 2 گلاں ثابت ہوندیاں کہ جویں ساڈے نبی قانون دتا تے قانون برحق تے عدل تے انصاف ہے اسی طرح جہاں قانون انگریز بنائے نے وہ بھی برحق وہ بھی عدل تے انصاف نے جبکہ جہاں کافراں دے بنائے قانون نو انصاف سمجھے وہ کافر مرتد دے دار اسلام تو خارج ہے انہوں عدل انصاف سمجھے خدا دے قانون دے مطابق کافر مرتد دے. اللہ تعالی قرآن نے فرمایا ہے افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما. کتھے پر ہوئے تے پروفیسر بےمان عقلوں فارغ ایمانوں فارغ انہوں کی سمجھے. توجہ فرما اللہ فرماتا ہے اللہ دے حکم تو ود سونا حکم ہے کندا. پھر فرماندا ہے افا حکم الجاہلیت یبغون کیا اے جاہلیت دے حکم فیصلے نو مندن طلب کر دین. کی مطلب اللہ تعالی قرآن مجید دے اندر اپنے قرآن شریعت اسلام دے قانون تو سوا ہر قانون نو جاہلیت دا قانون فرمایا ہے. دل دے اندھیاں نو کی پتہ نفس دی خواہش چڑھے تو بندہ اندھا ہو جاتا. دل دے اندھے نو کی پتہ وہ دنیا کے عظیم قانون ماننا تو ایک طرف کافروں کے قانون کو قانون ماننا کفر ہے تو پھر کجا نبی پاک دے برابر حضور دے اسلام دے قانون دے برابر ایک تے کفر دے قانون تے اسلام دے قانون دی برابری اس بکواس لکھی کھڑی اگر لکھی ہے تے. دوسرا کافر چوڑے نبی پاک دے برابر اتنے حضور دا نا تے تھلے انہاں دا یہ مطلب یہ نکلیا جویں حضور عظیم سن ایویں چوڑے بھی عظیم نے. توجہ نہیں فرمائی مرے پر اس ظالم قوم دے ظلم کی بندہ بیان کرے جنہ دا قائد ایڈا مکار ہوئے ایڈا ظالم تے بےمان ہوئے. ہن توجہ میں ہوں تاریخی حوالے نال ثابت کرنا کہ حقیقت یہ نہیں کہ اتنے نام لکھے نے حقیقت کچھ ہو رہے. حقیقت ایسی کہ اتنے فوٹو بڑیاں کھڑی ہیں. وہ ستی قوم کتاب کڈا کتاب دے وچوں کڈا پروفیسر سنیٹلے انگریز اس نے جناح دے اتنے کتاب لکھی انہیں کی لکھیا ہے تے جناح کی آخیا ہے. ہوں اس دی زبانی سنو توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ. 94 صفحہ اسی کتاب دا جے پہلے حوالے سنا رہا. کنا صفحہ ہے سٹینلے. اچھا چلو کیڑا قرآن غلط ہو گیا ہے یہاں سوراں دے جان کے نام بگاڑنے چاہیے نے. کتاب دے صفحہ نمبر 94 تے لکھے
1947 دے اندر جناح نے کراچی دے اندر وکیلوں خطاب کردے آخیا ایک مسلمان کی حیثیت سے میرے دل میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جن کا شمار دنیا کے عظیم ترین مدبروں میں ہوتا ہے بہت عزت تھی. ایک مسلمان کی حیثیت سے میرے دل میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جن کا شمار دنیا کے عظیم ترین مدبروں میں ہوتا ہے بہت عزت تھی. ایک دن اتفاقاً لنکن ان گیا اور میں نے دروازے پر پیغمبر اسلام کا نام مبارک خدا دیکھا. میں نے لنکن ان میں داخلہ لے لیا کیونکہ اس کے صدر دروازے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک دنیا کے عظیم قانون سازوں میں سر فہرست لکھا تھا. کفر آ گیا آپ پہ آخ دے. ہوں اگے سن پروفیسر سٹینلے وال پرٹ ایک ہی پہ لکھ دے یہ آدھا مسٹر جناح نے مسٹر جناح نے گراہمس کمپنی میں نو آموزی کا سلسلہ ختم کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی. وہ فروری 1893 میں لندن میں وارد ہوئے اور 2 مہینے بعد 25 اپریل 1993 کو لنکنز ان میں داخلے کی درخواست دے دی. داخلے کے ابتدائی ٹیسٹ میں انہیں لاطینی حصہ سے مستثنا قرار دے دیا گیا تھا. لندن کی کشش نے گراہمس ایجنسی کے فرسودہ ڈسک سے جلد ہی ان کی جان چھڑا دی. اگے لکھنا ہے پیا اس کے 50 سال بعد کراچی بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اپنے داخلے کی بابت بتایا میں نے لنکنز ان میں اس لیے داخلہ لیا کہ اس کے بڑے گیٹ پر دنیا کے بڑے قانون سازوں کے جو نام لکھے ہوئے ہیں ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بھی شامل تھا. یہ تذکرہ یہ ہوں سٹینلے تب اس دوتے تبصرہ پہ کر دے بیان تے کی پہ آخ دے آندا یہ تذکرہ سامعین کو اپنا گرویدہ بنانے کی ایک تدبیر تھی. میں تو نہیں آخیا قائد اعظم کاف کشمیر والے نال. یہ تذکرہ سامعین کو اپنا گرویدہ بنانے کی ایک تدبیر تھی جو انہوں نے آزمائی کیونکہ لنکنز ان کے صدر دروازے یا کسی دیوار پر قانون سازوں کی کسی فہرست کا سرے سے کوئی وجود نہیں. او مکار پھنس گئے. انگریز خود لندن دا وہ آتا ہے عجیب گل ہے اصل تو کدی نہیں ویکھیا نہ کدی سنیا ہے بھی کسی پاسوں باہر قانون سازاں دے کوئی نام لکھے کھڑے ہون. اصل کسی دیوار تے نہیں ویکھیا نہ اس وقت کوئی فہرست کندا تھی نہ اس لیے کوئی ان دی فہرست آ کے کندا تھی. اس لیے باہر طور یوں لگتا ہے کہ دیواروں پر جی ایف واٹ کی نقاشی کو دیکھ کر انہیں ایسا خیال آیا. اتنے آ کے نقش نگار کافی ہوئے کھڑے سن جی ایف واٹ دی طرفوں تو وہ جناب ہو سکتا ہے کہ وہ نقش ویخ کے تینے آخیا ہوئے نہ ہی لکھے کھڑے نے. دراصل لنکنز ان کے بڑے حال میں دراصل حقیقت حال کھول رہا پیا پروفیسر سٹینلے. لنکنز ان کے بڑے حال میں دنیا کے عظیم قانون سازوں کی تصویریں نقش تھیں. کی اتنے سی تصویریں جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تہذیب انسانی کے دیگر روحانی محسنوں میں پیغمبر اسلام کی تصویر بھی شامل تھی. لندن کے کسی گائیڈ یا انز آف کوٹ کے کسی گارڈ نے نوجوان جناح کے سامنے رسول اکرم کی تصویر کے وہاں ہونے کا ذکر کیا ہوگا. شاید اس سے متاثر ہو کر انہوں نے قانونی تعلیم کی دیگر درسگاہوں پر لنکن ان کو ترجیح دی. بہرحال کٹر سنی اگے لکھ دے پیا بہرحال کٹر سنی مسلمانوں کے نزدیک نبی اکرم کی انسانی شبیہ بنانا حرام ہے. تصویر سازی کے مخالف اسلام کی روح سے ایسی بدعت کا ذکر پاکستان کے نوجوان سنی وکلاء کو برگشتہ کر سکتا تھا. اس لیے وہ ان کے سامنے یہ اعتراف کیسے کر سکتے تھے کہ شروع زندگی میں رسول کریم کی شبیہوں نے متاثر کیا تھا. لگتا ہے انہوں نے شعوری طور پر اپنی یادداشت سے رسول کریم کی شبیہ کو محو کر دیا تھا. تائیں پہ آخ رہا کہ مسلمان سے جڑے اگے بیٹھے سن سنی سن مسلمان سن انہوں نے گل جے کردا کہ اتنے میں رسول کریم دی فوٹو ویکھیے انہوں نے غلط لگا سی اٹھ کھلونا ہو سکتا ہے خلاف ہو جاندے کہ ساڈے نبی دی توہین ہے کیونکہ ساڈے نبی دی تصویر بنانا کی بلکہ کسے نبی دی تصویر بنانا حرام ہے بلکہ ساڈے نبی دی بنانا کفر ہے. توجہ نہیں فرمائی جو
وہ ایمان نال دسو جیڑا کوئی تصویر بناوے گا پھر کافر بنانے والا ہوگے تو اس سے اپنی خیالی بناونی تو کیا نبی پاک کافر دے خیال دے مطابق سن؟ ظالمو کی ہو گیا اس قوم نو. لکھن والا شیطان جڑا ہے دیوبندی لکھن والا جڑا ہے یہ تریف لکھی جاتا ہے یہ پھر دفاع کو کرتا ہے آندا لے ایویں نے آخ دیتا اوتھے نہیں تھی تو اوتھے نہیں تھی ہے میں کیا اتری دا تو سنی سنائی والا وہ اکھاں ویکھی والا توجہ نہیں پر بھائی پر سنو یہ اگے تبصرہ کردہ آخر کہ یہ کوئی انوکھی بات تھوڑی ہے کہ انگریز نبی پاک ساڈے دا نام جڑا ہے وہ نہیں لکھ سکتے انہیں پھر دتا ہے حوالہ مائیکل ہارٹ اس دی کتاب 100 عظیم آدمی میرے ہاتھ جو اس شیطان کتاب لکھن والے نے مسٹر دا دفاع کردے آخیا کہ کیا انگریز حضور کا نام نہیں لکھ سکتے اوپر یہ آخر 100 عظیم آدمی مائیکل ہارٹ دی کتاب ہے اس نے 100 عظیم آدمیاں دا ذکر کیتا ہے سب تو پہلا محمد نام لکھا کھڑا ہے اس شیطان نے حوالہ دیتا ہے میں اس دے اتنے بھی تبصرہ کیتی جاواں ہووے دشمن کافر ویری نبی پاک دے خلاف نہ لکھے حضور دی جے تعظیم کرے کافر دل لال پھر تو مسلمان کافر کا اور توجہ نہیں فرمائی عمر ہے یہود نصارا نبی پاک دے ازلی دشمن مسلم قوم دے ازلی دشمن قرآن دے ازلی دشمن جنہاں دے بارے قرآن فرماتا ہے حبیبہ جڑا سا قرآن اتاریا نا اس قرآن نے دن بدن انگریزاں دی یہود نصارا دی دشمنی تیرے بارے تیرے اسلام دے بارے ودائی جانی ہے یہ سرکشی دشمنی دے اندر ودے ہی رہن گے انہاں دی دشمنی دے اندر کمی کدی نہیں آوے گی پر سجنا ہوں اس شیطان اور سکولی شیطان تے اتو دادا بھی سکولی تے نسل بھی سکولی انہاں سکولی شیطانوں کی پتا کی لکھیا تے کی نہیں لکھیا ادھر ویکھ اے کتاب حد دے اندر ہی پہلے نمبر تے محمد پاک سرکار دا نام نامی اس میں گرامی لکھیا ہے پھر تھلے انگریزاں دے اے نال حضرت عیسی علیہ السلام پھر انگریزاں دے پھر حضرت عمر دا وچ نہ ہے ہن 100 عظیم آدمی نہ رکھ کے کافر نے پہلو کافر کر لیا پڑھن والےاں نوں جڑا اس کتاب نو پڑھے کیویں جدوں پڑھے گا 100 عظیم آدمی او دے ذہن وچ آوے گا ساڈے رسول بھی عظیم حضرت عیسیٰ بھی حضرت عمر بھی عظیم تے انگریز بھی پہلے نمبر تے اس نال کافر کر چھڈیا دوسرے نمبر تے وچ کی لکھیا ہے لکھیا تے ہے سو ساڈے نبی پاک دا نام لیکن وچ 3 گستاخیاں تے کفر انتہا درجے دے اور لانتی پروفیسر اس قوم نو برباد کر گئے یہ ہوئے تے خچر انگریزی خچراں نو کی پتہ ایمان کی تے کفر کی سن لے مائیکل ہارٹ کافر اعظم کنجر دی کتاب اردو ترجمے دے وچوں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھے ترجمے والے نے انہیں پھر محمد لکھا ہوں کفر ویکھو پہلے نمبر تے اس کتاب اس لانتی نے کافر کرنے واسطے کی مہم چلائی تے کی لفظ لکھا ہے صفحہ نمبر 26 دے اتنے پہلے نمبر تے لکھنا پیا تب زیادہ تر عرب اصنام پرست تھے وہ متعدد دیوتاؤں پر ایمان رکھتے تھے مکہ میں البتہ عیسائیوں اور یہودیوں کی مختصر آبادیاں بھی موجود تھیں انہی کے توسط سے آپ واحد خدا مطلق کے تصور سے شناسا ہوئے یہودی لکھ رہے پیا جو نبی پاک نعوذ باللہ من ذالک جڑے رب دی توحید تے رب دے ایک ہون دے تصور تو باخبر ہوئے نے یہ مکے دے اندر جڑے یہودی عیسائی وستے سن انہاں دے واسطے نال انہاں نوں توحید تے ایمان ملیا رب تے ایک ہون دا ورنہ پہلو نبی دے کول توحید نہیں سی مشرک سی
کافر لکھے تو کافر نہ کرے تو نبی دی تعریف کرے سچے دل نال، عجیب گل ہے۔ مڑ قرآن جھوٹا بنتا ہے؟ ایماندار دا سن جس سور دے بچے اس کتاب پڑھی تو اس آخیا واقعی بھائی بڑا ذکر کیتا ہے انگریز نے ساڈے نبی پاک دا، وہ کافر ہویا کہ نہ ہویا؟ ساڈا نبی تے فرماندا کن تو نبی آدم بین الماء والطین، آدم حالے نہیں سن بنے، میں اس لیے نبی سا۔ تو پیدا ہوئے نے سجدہ فرمایا، انگلی توحید دے اشارے والی اتنے اٹھائیے، تو اج نماز دے اندر آکھنے اشہد ان لا الہ، آکھ کے تے لا الہ دے اتنے انگلی اٹھانا ہے، تو اج اٹھانا ہے، تینوں تے نبی سونے دسیا ہے، پر سونے نبی نو کہیں دسیا سی پیدا ہوندیا انگلی دا اشارہ فرمایا ہے۔ معلوم ہوا ساڈا سونا نبی جمدے ویلے بھی توحید والے سن، اور جدو نبی کوئی نہیں بنیا اس لیے توحید والے نے، جڑا اسے شک کرے گا کافر بے ایمان ہے۔ سمجھ آئی نا کوئی نہ؟ اور سنو، جس لانتی نے اس کتاب دا ترجمہ اردو دا لکھیا ہے تو بغیر رد تو اگاں ٹر گیا، وہ بھی کافر ہے۔ اور اگلی توہین سن، حضور پاک سرکار مدینہ شریف والا جدو ہجرت کر کے جاندے نے اس دے بارے کی پہ لکھدا ہے، وہ 622 عیسوی سن عیسوی 622، سمجھ آئی نا کوئی نہ؟ اور سنو، جس لانتی نے اس کتاب دا ترجمہ اردو دا لکھیا ہے تو بغیر رد۔ اور اگلی توہین سن، حضور پاک سرکار مدینہ شریف والا جدو ہجرت کر کے جاندے نے اس دے بارے کی پہ لکھدا ہے، وہ 622 عیسوی سن عیسوی 622، سمجھ آئی نا کوئی نہ؟ اور سنو، جس لانتی نے اس کتاب دا ترجمہ اردو دا لکھیا ہے تو بغیر رد تو اگاں ٹر گیا، وہ بھی کافر ہے۔ اور اگلی توہین سن، حضور پاک سرکار مدینہ شریف والا جدو ہجرت کر کے جاندے نے اس دے بارے کی پہ لکھدا ہے، وہ 622 عیسوی سن عیسوی 622 میں اپنی حفاظت جان کی غرض سے مدینہ چلے گئے۔ اور یہ بھی کفر۔ سونا نبی، جیڑا سونا نبی گھروں باہر نکلے ہجرت دے ارادے نال باہر کھلوتے ہو کافر پہرا لا کے چارے منے مٹھ مٹی دی لا کے سٹے تو پڑھے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ کسے کافر نو نبی نظر نہ آون، وچوں لنگ جاندے نے، وہ جان بچاون دے نعوذ باللہ من ذالک جان بچاون دی غرض نال جا رہا ہے۔ پر لعنتی لکھن والے کافر تھی، کافر کرنے واسطے گل لکھی سو تاکہ پتہ لگے نبی بزدل ہے، جان بچاون واسطے چلے آوے۔ بس سجنا، جس علی نو سونا نبی اپنی چادر دے کے جاوے اس علی تک کافر چادر دی برکت نال نہیں پہنچ سکتے۔ وہ خود جان دی حفاظت دی غرض نال لانتیا سونے نبی گئے سن، میں نہ گیا، انہاں مینوں مارن دی سوچنی، رب انہاں دا بٹھا گول کر دینا۔
سارے تباہ ہو جان گے جدو محبوب خدا تے نہ ہاتھ اٹھائے میں انہاں تے کرم کراں میں ایک پاسے کنی کر جاواں ٹر جاواں ایک پاسے ٹر جاواں تاکہ اے بچ جان پھر وقت آئے گا انہاں دے وچوں مسلمان ہون گے سمجھ نہیں لگی نے سونے دا یہ حکم سی محبوبہ تساں جاؤ ایک تے مدینے والے نو رنگو دوسرا پچھلے نو بچا جاؤ میں انہاں نو اڈا چھڑنا ہے انہاں دا ایک نہیں ران دینا جے تینوں ہاتھ لا بیٹھے گا سمجھ نہیں لگی وہ ایمان نال دس ہوئے جے جان بچاون دی گل سی تے رستے دے اندر جدو پچھوں سراقہ پہلوان ہوری پہنچدے تے سونے نبی کی فرماندے حضرت ابو بکر نے سونے نبی فرمانے لا تحزن الا اللہ معنا ابو بکر غم نہ کر بے شک اللہ ساڈے نال ہے پر پروفیسر سور نو کی پتا ہو یا تو سور ہے سور ہی چنگا اگے سن تیسرا کفر کی لکھدا لانتی آندا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ عیسیٰ مسیح کے برعکس حضرت محمد نہ صرف ایک کامیاب دنیا دار تھے بلکہ ایک مذہبی رہنما بھی تھے آخر ساڈا عیسیٰ جڑے تھے نا انہاں دی نسبت ساڈے نبی پاک دے بارے آندا ہے وہ دنیا دار سی ساڈا نبی پاک دنیا ہن تانوں پتہ ہے دنیا دار دا لفظ کتنے بولیندا جڑا دنیا دا محب ہوے دوے دین اپنے نو دنیا دے پچھوں بیچے انہوں کی آندے ہو تے دیندار کنوں آندے ہو جڑا دنیا نو دین تے قربان کر چھوڑے سمجھ نہیں لگی اے سور اے حنیف شاہد اب بے ایمان بغیرتا تن لکھ دیا شرم نہ آئی کہ مائیکل ہارٹ نے بھی تو حضور کا نام عظیم 100 آدمیوں میں ذکر کیا ہے خسریا پر کوئی نہیں بابا پچھو بابے تو لگی ہوتی ہے کہانی جی سمجھ آ گئی نے کوئی نہ حضرت تھوڑا اتے داخلہ لیا کی سیکھتے رہے وہ تو پھر آپ دی زندگی پاک تو معلوم ہوتا ہے انگلش پڑھتے رہے تو خود کی بن گئے انگلش تے او یہودی تعلیم دا اثر حضرت تے کی ہویا خود حضرت قائد کی زبانی سنیے سناؤں بار دا والا دیواں تے برادری غصہ کرے گی میں اپنی طرف رلاواں تے برادری ناراض ہوے گی تے میں ناراض ہون دینا ہی نہیں میں صرف اگ ہی لاؤنی ہے ناراض نہیں ہون دینا صرف اگ لا کے انشاءاللہ العزیز توجہ نال بول سبحان اللہ اے انگریزیت رچ گئی صفحہ نمبر 71 انگریزیت رچ گئی انگریزی زبان کے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے قائد کہتے ہیں صفحہ نمبر 71 کی سنو ملوڈیا کا ضمیر بھی میں جھجوڑنا پیا جڑے دلے آتے ہیں زبان پڑھنے میں کوئی حرج نہیں میں انہوں گلوں آنا جنہوں قائد اعظم منیا جی ان کی من لو میں نہ قائد منیا تے نہ مینوں منن دی لوڑ ہے اللہ دے فضل نال میرے سینے چ رب سونے حضرت دے فیض پا چھڈے نے کی جناح مسٹر تقریر کردیا پیا آخر زبان کا اثر قوم کے تمدن معاشرت بنائیے سنا چھوڑا زبان کا اثر مذہب تے بھی پیندا ہے معاشرت تے پیندا ہے تمدن تے پیندا ہے زندگی دے رہن سہن تے پیندا ہے اگے کی آخر ہے میں اپنی ہی مثال پیش کرتا ہوں کہ مجھے شروع میں گجراتی کی تعلیم دی گئی گجراتی زبان انڈیا والی کاٹھی حوال والی پڑھائی گئی اس کے بعد انگریزی پڑھائی گئی اور انگلستان بھیج کر انگریزی زبان کی انتہائی تعلیم دلوائی گئی
اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری رگ رگ میں انگریزیت سما گئی. میری رگ کی سما گئی. ایک انگریزی زبان، ایک انگریزیت. انگریزی زبان پڑھیے وہ زبان نال تے ہڈاں دے وچ رچ کون گئی ہے؟ ہن تواڈے تو میں پوچھنا انگریزی تے زبان ہوئی تے انگریزیت کی ہے؟ شاباش. انگریز دا ہر کام ہو، انگریز دا ہر کام آکھے میرے ہڈاں وچ رچ گئے. ولی اینو آکھ دے حوالہ غلط زبان کٹاوا، ورنہ میں انی تقلید کرنے والا نہیں. کوئی داڑھی پگ رکھ کے تے اپنے آپ ولی آخر والا مینوں نہیں منوا سکتا جنہ چر نبی دی شریعت دے ترازو تے پورا نہیں ہوے گا. کیسٹ میری پوری دنیا چلنی ہے. میرا تے پہلے بیان جڑے نے میرے وہ نہیں پچھائے جاندے پے. جدو یہ آیا تو ویکھو قائد پر اساں ستی قوم نو جگانا ہے. حضور دے جوڑے مبارک دا صدقہ نبی دی شریعت دے تحفظ دا حق ادا کر سکنا. اگر ساری جان جاوے جو مرضی جاوے سانو اس اساں جان اپنی سمجھ دے لئیے ہائی مولا دی دتی تے مولا نو دے لئیے. اساں ویر سمجھنے انشاءاللہ واپس لے کے مولا قبول جب فرماوے. قسم خدا دی کر کے آنا مینوں سید ابو برکات رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دا فتوی یاد آوندا ہے. انہاں فرمایا سی جدو مسٹر جناب دے بارے کسی گل کی فتوی پوچھیا آپ نے فتوی دیتا اگلے جمعے تو اگلے ہو سکتا سناواں. ہاں سناواں گا بلکہ ضرور سناواں گا کیونکہ سیاسی زندگی دے اندر دا ذکر ہونا ہے. ہاں انہاں فرمایا جدو انہاں آکھیا کسی آکھیا جناب دے نال مسلمان پھر نہیں رہندے نہیں بچدے. آپ نے فرمایا کوئی مسلمان بچے نہ بچے اساں شریعت نبی دی بچانی ہے باویں ایک مسلمان رہ جاوے. اپنے قائد اعظم کاف کشمیر والے دا تعارف مبارک حضرت دے اندر جدو انگریزیت رچ بس گئی ہے انج بسی نام محمد علی پہلو سی جدو اوتھے پہنچیا وے پھر ایم اے جرا آپ لکھنا سی ایم اے جرا نام محمد نو نال لانا گوارا بھی نہیں کیتا علی دے نام نو نال لانا گوارا بھی نہیں کیتا ایم اے نال لا چھڈیا تھو. سبحان اللہ. کیوں بھائی عاشق لوگ وہی ہوتے ہیں ولی وہی ہوتے ہیں جو اپنے نام کے ساتھ خدا رسول کا نام گوارا بھی نہ کریں اور انگلش کا لفظ ساتھ گوارا کریں. ٹھیک ہے نا جی. اور سنو دوسرے نمبر تے مبارک اثر کی پیا سبحان اللہ. حضرت نو شوق چڑھیا شیکسپیئر جان دے ہو شیکسپیئر انگریز ڈرامہ نگار ڈرامہ باز تے زمانے دا دلہ کھردلہ تے جھوٹا کذاب تے کنجراں دی نسل جدی پشتی حرام دا اس نے مبارک ڈرامے لانتی ترین اولین تمہارا قائد پڑھا کرتا تھا. پڑھتے پڑھتے شوق ہوا کیوں نہ ہو وکالت سے کچھ نہیں بنتا اب کام کروں تو اداکاری کروں. ٹر گئے سیدھے سٹیج ڈرامے والے دے کول سٹیج ڈرامے والے دے کول ٹر گئے لندن دے اندر کہن لگے میں تے کنجر بننا چاہنا اداکار. انہاں آخیا نہ ایک تے نہ دو بہت اچھے ہم آپ کو بغیر کسی امتحان کے پاس کرتے ہیں. بولو بولو مرو اچھی آواز نہ ذرا سبحان اللہ آخو
تاکہ مڑ اگ تے ستھری لگے نا. ہاں ذرا اچھی اچھی بولو سبحان اللہ. حوالہ سنو صفحہ نمبر 118. ہاں ہاں تو سب بابا بزرگ لوگ جو بیٹھو پہنچی دنیا جی بیٹھو پہنچی دنیا. آدھا پہ دعا کرو باہر دنیا بیٹھی بابے بیٹھے میں کہ پہنچی دنیا بیٹھی باہر. تھیٹر سے معاشقہ صفحہ نمبر 118 کنا ہوئے بولو بولو ہوئے. محمد علی جناح کی سٹیج سے دلچسپی اچھی آواز نہ قائد اعظم تیار ہو رہے ہیں بھائی قوم کے بھائی ولی اللہ. سٹیج ڈرامے کے ساتھ عشق ہو گیا. آپ یک چشمی اینک لگاتے تھے. لندن میں قیام کے دوران نوجوان جناح تھیٹر کو بہت زیادہ پسند کرنے لگا. اس کی خفیہ آرزو اس نے بعد میں اعتراف کیا پرانے سٹیج پر رومیو کا کردار ادا کرنے کی. رومیو کو اتوں انگریز کنجر سی اس دی آخ جناب جی خواہش سی کہ میں رومیو جڑا انگریز ہے نا اس دی اداکاری کرا تو اس کا رول ادا کر رول آدھے کی آدھے رول اس کا رول ادا کرا جناب جی. اداکار بننے کے بارے میں کب سے خواب دیکھنا شروع کیا یہ واضح نہیں ہے. بہرحال اس دور کے عظیم شیکسپیئر اداکاروں کے زیر اثر آ گئے. ہاں جی حضرت لندن تھیٹر کے مداح تھے. ہاں جی لیکن وہ اکثر بیشتر تھیٹر جانے کے متحمل بھی نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ خرچہ پورا نہیں ہوتا. ہوں جدو حضرت سٹیج تے پہنچے وہ بزرگ فرماندے نے جہاں داڑھی تے مچھ دونوں چیزاں صاف کرے نا تو انہوں بھڑا کام کران دی عادت ہونی. کیونکہ انگریز سب تو پہلو یہ کرتے ہیں وہ آدھے نے بچا کے جہاں سانو ویکھے آ کے آئے یہ تو پوری کڑی پہ لگتی ہے. جدو حضرت گئے سن داڑھی مچھ ہے سی منہ تے جدو گئے تو چڑی انگریزیت تے رگی رچی رگ رگ دے وچ مڑ ڈانس ناچ گانے سارا کچھ کرن دا شوق اٹھیا تے حضرت مڑ کیتا ہے پچھوں پیو نے پیو وال خط لکھیا جدو میں ہن پیسے بڑے کماواں گا ہن روپیے بڑے ہون گے کیونکہ میں خسرا بن گیا وا میں ناچ گانے دے سارے طریقے سکھ لے لے. ڈیڈی اگوں پچھوں ڈیڈی جڑا سی بھاویں سکول دا ماسٹر دی اتوں دا مشنری دا لیکن مشرقی ذہن والی گل مشرقی ذہن چھڈتے اتوں دے اس لیے نواں ماحول سی نواں ہالے گل آئی سی بہت سی دنیا غیرت والی سی سمجھ والے سن. انہوں خوف چڑھیا انہیں واپسی خط لکھیا. خط دے اندر کی لکھیا خط دے اندر کہنے لگا پیو اپنے خاندان سے غداری نہ کرو. پیو نے لکھیا جدو واپس خط پہنچیا وے پڑھیا کی مطلب خاندان غداری پیا کرنا ہے کنجر پیا بننا ہے. کوئی شرم کر حیا کر کی آخر گے دنیا سانو. اس لفظ دے لکھیا حضرت تھوڑا اس لیے جواب چا دتا بس خبردار واہ صدقے جاواں اس تعلیم تو پیو آلہ نہیں پائی بیٹا آلہ پا گیا سی. پیو آلہ نہیں پائی بیٹا آلہ پا گیا سی. بیٹا اداکاری نو ٹر پیا کنجر بنن تے ابا جی جڑا آلہ نہیں پائی وہ آندا غدار نہ بن. خاندان دا معلوم ہویا ادھر تعلیم آلہ نہیں صرف یہودی تے دلہ تے بغیرت بنان دا ڈھنگ سکھایا جاندا ہے. تو سمجھ لگی نے کوئی نہ اچھی 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 بولو سبحان اللہ. ہوں اتوں کی انگریزیت جدو ہڈا رچ گئی ہے پھر واپس آ گئے. پچھو اما مر گئی سی پچھو ووٹی مر گئی سی. جدو واپس آئے توجہ ہوں اتے آن کے جو وقت گزریا
اس دے نال کیونکہ ذاتی زندگی دا تعارف پیا کرانا، حضرت ہوراں دے وچ غیرت ایڈی رچ گئی سی، دھی بہن دی غیرت، رن دی غیرت تے پردہ ایڈا رچ گیا سی کہ حضرت ہوراں جس بی بی پاک دے نال شادی کیتی، دوسری شادی، اب میرے ہاتھ سے کتاب اتنے فوٹو مبارک بنی کھڑی ہے، رتی جناح قائد اعظم کی رفیقہ حیات، فوٹو اتنے بنی کھڑی، کڈی پاک بی بی، کڈی پردے دار ہے، کڈی حیا شرم والی، سمجھ آ رہی نے کوئی نہ؟ ہاں ذرا قائد نو ویکھ لو نا جی، یہ کون سی؟ یہ کون سی؟ یہ پہلو مجوسن سی، یہ خاندان مجوسی اگ پرست سی، اس رتی جناح دا سر ڈنشا یہ دھی ہے، اکھ مٹکا ہوا، پاکیزہ بی بی کڈی تھی مجوسن جو تھی، یہ حسن، یہ ملنسار پرکشش تے ننگے ہون دے چرچے پورے جگ سن، اس کتاب والے لکھے ہے۔ اندے پیو نے مسٹر دی دعوت کی تھی، ہنی مون منانے کے لیے چھٹی پر گئے، چھٹی کے دوران یہ اسے کوٹھی رہندی سی اپنے ڈیڈی دے کول، سلام دعا ہوئی تے گل پکی ہو گئی، مسٹر جناح صاحب پکی گل کر کے باہروں پارا کھچو، رتی جناح دے والد نو مل دین، حضرت جدو والد نو ٹکر دے انہوں آندے نے دسو کہ مختلف مذاہب کے درمیان شادی بیاہ اور نکاح کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ انہیں آخیا اگر یہ کام ہو جائے تو بھئی اس سے تو ہندوستان پورا متحد ہو جائے گا، تمام فرقہ واریت ختم ہو جائے گا اور یہ تمام ایک ہو جائیں گے، یہ تو بہت عظیم کام ہے مجوسی جی۔ حضرت اگو بولیا یہ سب سے پہلا قدم میں اٹھاتا ہوں آپ گھبرائے نہیں، میں سب سے پہلا قدم اٹھاتا ہوں، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں تے آگے لگ گئی، انہیں آخیا یہ کبھی اٹھا کب ہے، بس ختم۔ انہیں جا کے کوٹ چو حکم امتناعی کਢا لیا کہ بالکل شادی نہیں کر سکیں گے۔ 2 سال غالباً حکم امتناعی جاری رہا، ہجر و فراق کے تڑپتے رہے، وہ کتے تے وہ کتے، آخر مسٹر صاحب ایک تشریف فرما سن اپنے گھر دے اندر، تے آپ دی اہلیہ محترمہ ڈیوڑی ٹپ کے کتاب رتی جناح خواجہ رضی حیدر دی اگر نہ لکھی ہو میں زبان کٹانا، ڈیوڑی ٹپ کے اپنے گھر دی چھال مار کے سدھی اندے گھر پہنچی، جمعے رات نو گھر پہنچی ہے تے جمعے والے دن نکاح ہو گیا۔ تو ہویا کیویں؟ ہن توجہ سناواں، ولی بنن دا طریقہ سمجھانا پیا، ایویں تساں وی ایویں ولی بنیا جے؟ ہاں بالکل۔ اتوں چھال ماری تے پہنچی، جدو پہنچی تے اگے جڑے بیٹھے سن مسٹر جناح دے کول، انہاں مسٹر جناح نے فورن باہوں نپیا، نپ کے تے نال مولی نذیر خجندی نال اس دی مسجد سی، ابو الکلام آزاد دا والد مولانا خیر الدین رحمت اللہ علیہ انہاں دی مسجد تعمیر کیتی سی، اس دے اندر حالیہ خطیب اس ویلے جناب جڑا ہے سی وہ سی مولی نذیر خجندی، انہیں جناب کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھا کے اگلے دن جناب جی شادی ہو گئی۔ جب شادی ہو گئی پارسی مجوسی قوم دے اندر ہلچل مچ گئی، ہن ہلچل مچی جناب جو مرضی ہویا، لیکن میں تینوں دسنا کہ اس بی بی پاک دا لباس کی سی تے وضع کتا کی سی، شادی دے بعد کیویں رہندی ہوندی سی، سناواں تاکہ بابا قوم دے پیچھے پتر چلن۔
ٹھیک ہے نا؟ خوبصورتی اور ذوق آرائش. رتی بائی صفحہ نمبر 85. رتی بائی اس قدر خوبصورت تھی کہ ان سے ملنے اور ان کو دیکھنے والا کوئی شخص بھی ان کی دلکشی کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ پاتا تھا. جب ووٹی نو کوئی ملتا سی مل کے پھاسی جاتا سی. یار میں پنجابی پیمانہ کرنا دلکشی کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ پاتا تھا. آخر جڑا وہدا سی وہ آتا سی ہے ایڈی سونی. تے پیو نے کتاباں لکھیاں پہ جس قوم نے پیو منیا نا یہ اما پہ بنتی ہے تو قوم یہ کتاباں لکھیاں کھڑیاں میں سننا پیا وا غلط سناوا تو ساری زندگی جیل چھٹا دیو. اگر صحیح سناوا تو کوئی حیا کرو. ساڈا خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ سیال شریف والے نو مسٹر جرا فرماندے تھے قائد اعظم نہیں ایک وکیل ہے ساڈا قائد اعظم محمد رسول اللہ وے. صدقے صدقے ان کو بمبئی کے سماجی حلقوں میں بمبئی کا پھول کہہ کر یاد کیا جاتا تھا. بمبئی دے سماجی حلقے جنے سن وہ سارے آندے سن یہ تو سارے بمبئی دا پھول کڑی ہے. یہ مطلب ہے جگ پورا جگ آدھا نہیں میرا پھول. وہ آدھا کہ نہیں میرا پھول. سنو تعارف میں جس مقام دا ہے اتنے لیا رکھنا ہے. ہم قائد اعظم نہیں ہمارے قائد اعظم رسول کریم ہے. بابا قوم نہیں ہمارے بابا قوم رسول کریم ہے. کیونکہ قرآن فرمانے ازواجہ امہاتہم نبی کی گھر والیاں مومنہ دیا ماما نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قرات تے وہ ابوہم تے محمد مومنہ دے باپ نے. کیڑا باپ چھڈے تے کیڑا پھڑیا مرے کیوں نہ تیرا پھکا کیوں رہے. ایڈی بے ضمیر کو جنہ کا ضمیر ہی مر گیا. میں بیان کر رہا اور یہ کچھ ہوا ہون تے غصہ نہیں بیان تے غصہ ہونا. سارے سماجی حلقے لکھن توجہ بزرگ فرما دیں القلم واحد اللسان. زبان جس طرح ایک زبان ہے اسی طرح قلم دوجی زبان ہے. جی زبان منہ دی زبان نال بندہ اپنی اندر دی گل ظاہر کرتا ہے ایویں قلم دی زبان نال بھی. کتاباں یہ کچھ لکھیا کھڑا ہے یہ وکن بھی صحیح تے لکھن والے سر کھینچن تے میں ایک زبان منہ والی نال بیان چیک کرا تو میں مجرم ہاں. بولتے صحیح میں تے پھر تھوڑا جا کیونکہ میں پنجابی ذہن دا بندہ ہاں اپنی زبان دسنا ہوتا ہے تے نال سارا کچھ دسنا ہوتا ہے. ہوں دل کش دا مطلب ہوتا ہے دل نو چھکن والی تے دل جہاں چھکیا جائے وہ پھس جاتا ہے. میں وہ ترجمہ چکیتا پھس گئے. تے پھول سماجی حلقوں میں بمبئی کا پھول تے بمبئی دا پھول تے پھول ہوتا چومن واسطے تے سونگن واسطے. یہ مطلب ہے سارے علامہ اقبال دا اگے سناواں گا کلندر دا اگے سناواں گا کلندر دی غیرت اگے سناواں گا. سنانا وا توجہ نال بولو سبحان اللہ. لباس مبارک کی سی حضرت دا لباس صفحہ نمبر 84 تے راجہ امیر احمد خان انہیں انگوٹھی بنا کے دتی سی. یہ پیو نے راجہ امیر احمد خان دے پیو نے انگوٹھی بنوا کے دتی سی.
جناح نو رتی جناح نو پواون دی خاطر شادی تے موقع تے توجہ ہے تے ہویا کی دا پتر راجا امیر احمد خان پہ آخد ہے انگوٹھی پواون والے دا پتر بنوا کے دین والے دا پتر پہ آندا ہے میں کوئی 4 سال دا سا اس لیے رتی بائی جدو ساڈے گھر چاہیے بہت خوبصورت تھی اتنی خوبصورت کہ ان پر کوہ کاف کی پریوں کا گمان گزرتا تھا وہ سنہرے کام کے سیاہ حاشیے کی سفید رنگ کی ساڑی زیب تن کیے ہوئے تھی لباس ہوندا سی ساڑی شادی تو بعد ساڑی کی ہوندا بھائی بولو ولی ہے کہ نہیں سچی بولو ولی ضرور ہے سجنوں اساں بھی مڑ ولی بنیے تم آنکھ یہ ہے فیض رسول کریم کا ڈب نہیں مرتی ہے قوم پتہ نہیں کنو کنو رابر تے پیشوا بنا بیٹھی حوصلہ کرو میں جڑے اللہ دے فضل نال خنجر چکی پھرنا بنا وہ آپریشن کرا گا کہ ماسا وچ گند نہیں رہن دینا میں صرف خالص شریعت نبی پاک دی ران دینی بولو سبحان اللہ شاہی بال علی اور پھر لیڈی ولنگڈن جان دے جی ولنگڈن لیڈی ولنگڈن ہسپتال نہیں مینار پاکستان میں لو اس دا شوہر کا دا یار ہی آخو انگریزوں نے کا شوہر ہوں اندر کول رتی جناح صاحبہ تے مستر دونوں ایک حال کٹھے ہوئے غالباً شادی دا موقع سی یا کوئی اور موقع سی اسے کتاب لکھا جدو کٹھے ہوندے نے بے تے اینا اگوں گلا بی بی جی دا لما سی کہ لیڈی ولنگڈن بول بئی انہیں آخیا جا کے شال لیاؤ شال مسٹر کی گھر والی کو سردی لگ رہی ہے اس کو اڑا دو انگریز کنجری ننگی رہن والی انہیں بھی ویکھیا تے شرما گئی آندھی شال لیا وہ یہ پواو سردی پہ لگتی مسٹر نے گل سنی تو ناراض ہو گیا خبردار بس آج کے بعد ہم کسی محفل میں نہیں جائیں گے تمہاری میں اگر یہ سردی لگ رہی ہے تو خود بلا لیں گی کتاب کا نام ہے رتی جناح اور سنو پھر غیرت اگلی سنو حضرت توری اپنی رن صاحبہ نال لے کے لندن دے ہوٹلوں میں ٹھہرنا فلیٹوں میں ٹھہرنا تھیٹر جا ویکھنا رن اپنی نال لے کے تھیٹر کی ہوں وہ تینوں پتا ہے پھر ننگیاں دا ملک ہوے تے ننگیاں دا تھیٹر ہوے دی دھی جمی کیویں صفحہ نمبر 138 رتی جناح حضرت توری اٹھے ٹھہرے ہوئے سن توجہ ہے مرو 138 صفحہ 14 اگست 1919 کو شام کے وقت جناح اپنی اہلیہ کے ساتھ تھیٹر گئے ہوئے تھے کہ ان کو بہت اجلت میں تھیٹر چھوڑنا پڑا کیونکہ رتی جناح درد ذہن میں مبتلا تھیں درد ذہن نے بچے جمن والی صورت جڑی بنتی ہے تے درد بنتا ہے حضرت اپنی رن نال تھیٹر ویکھ رہے سن تے تھیٹر جو ویکھیا تے رن دا دہاڑ بھی آخری سی اتو بال جمن والا سی انہوں جلدی نال تکلیف ہوئی اٹھے واپس آئے تے وینا جم پئی وینا جان دیو وینا جناح حضرت دی بیٹی محترمہ صاحبزادی پاک بی بی اے آ بیٹھی جے جن ویاہ کیتا ہے اتو بختہ والی نے ہوں وہ نام ہے نیولی واڈیا کیونکہ باپ کی تربیت کا پورا اثر ہے نیولی واڈیا انگریز تھلے بیٹھا چوڑا چوڑے دلال ویاہ تو ہوں ہی نہیں مسلمان عورت دا کافر دلال خالی زنا ہویا وہ حالے تک کیتی بیٹھی کتنی بیٹھی ہے ولایت لینی جی ہوں سارے آخر گے نہیں جی لینا تو پکا ساڈا بھی نہیں بچتا ہوں توجہ ہے کوئی نہ
رن دا حال کردا سی و سجنا جس دل دے اندر غیرت نہ ہوے جڑا دلہ ہوے قسم خدا دی کر کے انو دے ایمان نہیں رہ سکدا قائد کتھوں بن سکدا ہے ساڈا قائد تے مہر علی سی ساڈا قائد امام احمد رضا بریلوی سی ساڈے قائد سیدنا دے والا ساڈے قائد جسن محمد بن قاسم ورگے سن صلاح الدین ایوبی ورگے سن ان دا قائد کیوں ہوئے جڑا رن نو تھیٹر وکھاوے او سجنا ایسے کہ اس کتاب دے اندر لکھی قائد اعظم مسلم لیگ اور تحریک پاکستان ہر اتوار نو جدو لندن رہندا ہوندا سی بعد جدو گیا اپنی دھی جمی سو دھی جوان ہوئی پڑھایا سکول پڑھایا سارا کچھ کیتا ہاں جی سکول پڑھوا کے جدو لے گیا اوتھے ہاں جی اوتھے جدو پیش ہوئی ہاں جی لندن دے اندر رہندے رہے بیٹی اپنی جناب ویرا صاحب آکھدی سی مسٹر نو میرے گرے وولف انگریز دنا نو دیندی ہوندی سی میرے گرے وولف مجھے آج چھٹی کا دن ہے ذرا خاموش تماشا دیکھنے کے لیے لے چلے ہر اتوار نو اپنی دھی جوان نو لے کے لندن دیا فلماں وکھاندا سی سینما دے وچ اور سجنا علامہ اقبال نو ایک بار انگریز آکھیا ترکی دے اندر کوئی میٹنگ ہو رہی اجلاس ہو رہا وے اوتھے جا تے نال اپنی رن لے جا کیونکہ اوتھے بڑے بڑے جناب وزیر کٹھے ہون گے رنگاں نال ہون گیا ساڈے کلندر اقبال نے آکھیا میں گنہگار ضرور ہاں پر بے غیرت نہیں میں آنا قوم بے ایمان کیوں بن گئی قوم وچ دلہ پن آیا نہ بنائی بیٹھے نے اور سنو ایسے فحاشی پن بغیرتی اور دلے پن نو جیڑا جہر سمجھو کافر مرتد دے بھاوے کل لاکھ کلمہ پڑے کنجر وہ کنجر کبھی مسلمان نہیں قسم خدا دی جو نبی دی شریعت قرآن دے خلاف ہے بے حیائی بے غیرتی فحاشی ہے اینو جہر سمجھنے والا مسلمان نہیں مسلمان وہی ہے جڑا اینو از حد درجے دا حرام سمجھے پر کیونکہ مسٹر دے دل رگ دے اندر انگریزیت رچ بس گئی سی تے دھی جوان چڈے وکھاون گیا کھڑا انگریزاں دے او چڈے کڈی کھڑن او ہر شے سودا کڈی کھڑن تے یہ دھی نو آندا ذرا تھینک یو ویری مچ ڈب مرو مسلمان آسا چونی چ پانی پاؤ مرو مولی ایک مسیتے گناہ چکرے پوری قوم اخبار چکی کھڑی مولی فلم چ ویکھے دلے نو شرم نہیں آئی دیکھتے صحیح گاد جڈی داڑھی تو سنے دھی تے سنے رنا تھیٹر چ وڑیا پھردا تے اداکاری کردا پھردا ہے اور روزانہ قائد اعظم ہے کدی وہ خلاف ہی بولے پر کیوں بولن بابا مزاج لڑ گیا وہ بھی انگریز پرست انگریزیت رج رگ جرچی تے قوم دے رگ رگ جرچی تے نسل جنس نال پرواز کردی کاں اڑدے نے بال اڑدے نے چڑیاں اڑدیاں نے کتے نال ہوندے نے اور جنس جو رل گئی وہ بھی بغیرتی تو دے رگاں وچ رچ گئی بے ایمان بغیرتی دلہ پن سارا کچھ آ گیا یہودیت آ گئی قوم دے ہڈاں وچ بھی اچھی کھڑی تھی انہاں بھی آکھیا وا بہت اچھے ہوئی ہونا چاہیے ہوئی خدا ہوئی پیغمبر ہوئی سارا کچھ پر سجنا افسوس ہے یہ قوم صرف اینو اس واسطے منیا محل انہاں دے جناب والا مزاجی موافقت دی وجہ نال جے مزاج نہ رلدے کیوں منتے ورنہ کیوں گل نہیں شیر ربانی وچ کہڑا ہے وسی اس قوم نے انہوں قائد اعظم کیوں نہیں آکھیا او مار بلے بول سبحان اللہ سے ملا چپ پیر چپ ٹھیک ہے مسیت دے اتنے ایک داڑی منا مسلے تے آ جائے مسلے تو فتوے یہ سارا کچھ منی کھڑا ہے یہ کہہ دیا آدم مرے بولتے صحیح
جے قائد اعظم ہے قوم دا تو پھر میاں شیر ربانی نو کیویں آکھو گے اینو منن والا؟ وہ تو داڑھی منن نو ہاتھ نہیں سمجھاندے او مرے ہر شے منی، دین منیا، ایمان منیا، غیرت منی، ہر شے منی سمجھ آئی نے کوئی نہ آئی؟ اور پھر ویکھو ذاتی زندگی دے اندر اے نہیں کہ اپنی دھی بہن نالیو اشر تھی تے اپنی رن نالیو کردا سی، وہ پوری قوم نو اس پاسے لانا چاہتا سی کیونکہ انگریزیت رگ وچ رہی سی، رگ رگ وچ رچ گئی تھی۔ آخری حوالہ قائد اعظم نے کیا کہا سمجھ آ گئی کوئی نہ؟ صفحہ نمبر 61 1938 5 فروری نو خطاب کردے آخیا اپنے آپ کو برطانوی حکومت کانگریس رجت پرستوں اور نام نہاد مولویوں کے شکنجے سے آزاد کروانے کے بعد کیا میں نوجوانوں سے اپیل کر سکتا ہوں کہ ہماری عورتوں کو بھی آزادی دلوائیں؟ عورتوں کی آزادی بھی ضروری ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ ہم مغرب کی برائیوں کے نقال بن جائیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عورتوں کو نہ صرف سماجی بلکہ سیاسی طور پر بھی قومی زندگی میں ضرور حصہ لینا چاہیے۔ اگر پوری قوم آ کے میں منڈیا نو پیار کرے منڈے آخر میں ملوڈیا تو مولویاں تو آزاد کرا لیا، قوم نو مولویاں تو آزاد کرا لیا۔ رجت پرست جڑے حقیقت نبی پاک سرکار دے دین شریعت پرانے اس نو پسند کرا لے، میں اتوں بھی آزاد کرا لیا، میں ہندوؤں تو بھی آزاد کرا لیا۔ کیا آخر انہوں آزاد کراؤ گے؟ انہوں کا آزاد ہونا بھی ضروری ہے۔ پھر اگے نال ہاں جی نال فورن پھیری پہ مارتا ہے قائد اعظم جو سی نال پھیری پہ مارتا ہے۔ آخر میرا یہ مطلب نہیں تھی، میرا یہ مطلب نہیں تھی کہ جناب والا تسا انگریز والی جناب آزادی اپناؤ۔ ہاں جی میرا مطلب یہ نہیں کہ ہماری عورتیں، میرا مطلب یہ نہیں کہ ہم مغرب کی برائیوں کے نقال بن جائیں۔ اور میں پوچھنا وا یہ تھیٹر ویکھنے یہ بھی مغرب کی نقالی نہیں سی۔ ہاں جی دھی نو جناب والا پینٹ شرٹ پوانا، ہاں جی ننگا جھاٹا کرنا، ہاں جی فلموں چ لے جانا ہر اتوار نو، یہ بھی نقالی برطانیہ دی ہے جناب، انگریزاں دی مغرب دی نہیں سی۔ اپنی رن نو ساڑی پوانا، ڈھڈ ننگا رکھنا دے پیچھے جناب والا سارا کچھ ننگا رکھ کے جناب لے پھرنا، پورے جلسیاں دے اندر باجی نو تقریر کرانی، باجی دا گاٹا پہ جناب ہاں جی سر جھاٹا کھلیا تے حال دے اندر ہاں جی لگی پھردی انگریزاں نال اٹھے بیٹھے جتھے مرضی جاوے۔ جے اے مغربی نقالی نہیں تے ہور کینو آکھدے نے؟ ہن محض نقل پھیری ماردا سی پیا مسلماناں نوں بچن دی خاطر تاکہ انگریز آکھن کہ سارا انگریزاں دا نقال ہے۔ تا آکھیا میری مراد یہ نہیں کہ مغرب کی نقالی اپناؤ، لیکن سمجھ لے سجنا وہ یہودیت ساری مسلمانوں منتقل کرنا چاہتا تھی جڑی اج ہو گئی ہے۔ اور سجنا مسلمان انہوں نہیں آتے، مسلمانوں کا قائد ہو نہیں ہو سکتا جڑا بغیرتی تے یہودیت مسلمانوں میں پھیلانا چاہے، مسلمانوں کا قائد ہوے جڑا مسلمانوں دے اندر خدا دے دتے دین نو پھیلاوے۔ ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے مرو اے میں اج ذاتی زندگی دے بارے تھوڑا جا تعارف کرایا، وقت مک گیا ہے۔ اگلے جمعہ انشاءاللہ العزیز، اگلا نہیں تو اس تو اگلا یا اگلے جمعے حضور دے غلاماں دا صدقہ تھانوں اس دی سیاسی زندگی دے پاکستان دی کہانی ساری سناواں دا۔ فطرانہ جڑا ہے نا 2.25 سیر کنک دی قیمت لا کے دینا ہے۔ آ مصیبتاں دے اتار لو، اینیاں مصیبتاں جو کول نے بیچارہ کی کرے۔ فطرانہ 2.25 سیر کنک دی قیمت تے اس لیے وڈا مسئلہ کتھے دین دا ہے۔ اس لیے مدارس دی صورت حال تواڈے سامنے انہاں نوں دینا حرام ہے۔ یہ یہودیت دے مراکز نے نہ مدرسے نوں دینا حرام ہے۔ ہسپتالاں والے شیطاناں نوں دینا حرام ہے۔ کوئی رفاہی تنظیماں بنیاں پھردیاں ہوندیاں نے سب جندے کافر مسلم دی کوئی تمیز نہیں ہوندی، وچے سکھ نوں دیندے نے، وچے چوڑے نوں دیندے نے، وچے مرزائی نوں دیندے نے، وچے مرتد نوں دیندے نے، وچے گستاخ رسول نوں دیندے نے، گستاخ صحابہ نوں دیندے نے۔ یہو جہاں نوں دینا حرام ہے۔ جنہاں دے بال سکول جاندے ہون انہاں نوں دینا حرام ہے۔ جنہاں دے گھراں ٹی ویاں ہون او فاسق فاجر ہے۔ ٹی وی جے گھر چ ایسی جگہ تے دیو جتھے پہلے نمبر تے، ایسی جگہ تے دیو جتھے پہلے نمبر تے
تھوڑا دتا برائی تے نہ لگے. تساں اللہ تعالی دے نام دے دتا ہے، وہ یہودی سکول دا بستہ لے لیندا تھوڑا، ٹھیک ہے، تھانوں ایک ان جانی اگر دیندے جے تے ثواب لب جائے گا، لیکن جیڑا ثواب تھانوں اس بندے نوں دیندیاں لبنا سی جیڑا بندہ کہ کفر مخالف سی، وہ ثواب تے نہیں لبنا. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یاکل طعامک الا تقی، فرمایا تیرا کھانا پرہیزگار بندہ کھائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مہمان تے آ جاوے تے کافر بھی ہوے کھوا دیو، لیکن فضیلت جڑی ہے تو جس دا طالب رہو، تیری طلب جس دے واسطے ہوے وہ لب لب کے پرہیزگار نو کھوا. سبحان اللہ. پرہیزگار کھاوے گا تیرا دین مضبوط ہوے، بے ایمان کھاوے گا تیرا دین کمزور ہوگا. ایک مہمان گھر چ آ جانا اس دے واسطے اسلام آندا کھوا دے، وہ تو بھاویں کتا بھی آ جائے تو کھوا دے. ایک لب کے دینا، ہاں کتا بھی آ جائے گھر تے کھواؤ. ایک لب کے دینا، لب کے دینا کھانا انہوں دیو جڑا پرہیزگار. نبی پاک سرکار دا غلام ہوے انہوں جدو دے گا وہ تینوں ایک چوانی کروڑاں تو ود ثواب دے گی. ایویں بے لگامے اساں بنے پھرنے ہر گل چ، اس لیے تانوں حالات دا پتہ نہیں حالات کتنے چل رہے ہیں کی ہو رہا ہے. میں حقیقت دے بیان کرنے چ الحمدللہ کوئی بخل نہیں کردا اور کوئی ڈر نہیں رکھدا. ساڈے سامنے حقیقت کھول چھڑنا اس مسئلے چ تہاڈی میں صحیح رہنمائی سچی پہ کردا جی. اے ہن دلہ نچن والا کنجر ہو ابرار او نارو والیا ابرار الحق انہیں اتنے بے سہارا ہسپتال بنایا. وہ سہارا کا بے سہارا ہی، وہ بے سہارا ہسپتال انہیں بنایا. جگہ جگہ تے لایا زکات صدقات، کڑی بیٹھائیے رن بٹھائیے یا کڑی بھائی ہونی، فوٹو ہی پہ دس دی کہ دینا حرام ہے. اس دلے نو حیا نہیں ہوندی. دلہ جی تو دلہ ہے اوے مسلمانوں دلے بناؤ واسطے جڑے زکات دا بینر چھاپے چندے لین واسطے اندر تے رن دی فوٹو دے کے دلیا دلے ہوتا سبق دینا تینوں دینا حرام کے جائز کتوں ہونا. وہ جڑا دلے بنن دا سبق بینر دے اوتے لکھی کھڑا ہوے جڑا اونوں دے گا وہ دلہ بے ایمان نہیں بنے گا تو اور کی بنے گا. یہو جہاں دینا سوراں نو حرام ہے. جو دے رہے ہو زکات برباد پک کر. یہ جی تھا درویش ساڈے سنگی درویش ہیں یہاں جڑے قرآن پاک بچارے جا کے کٹھے کر لے جگہ جگہ تو مسجدوں تو ادھر کٹھے کر کے قرآن محل تے لاؤں. قرآن محل لے وہ علیحدہ ہے. میں جو موضوع تھانوں بیان کرنا ہوندا ہے اندیاں کتاباں لینیاں ہوندیاں. ہن میں اس مسٹر جناح دے واسطے پتہ نہیں کنے ہزاراں روپے دی کتاباں لیاندی میرے تے وہ درویشاں دا خرچہ ہی میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ دیتی توفیق نال دینا. اور اج تک تساں سنیا میں چندہ منگیا ہوئے کسی میں آنا پیا یہ جی تھان تے لاؤ انہاں درویشاں تے لاؤ تاکہ تہاڈا لایا صحیح دین حق تے خرچ ہوئے. یا دوسرے نمبر تے کی اچھا یا تہاڈا لایا جتھے لاؤنا ہے تہاڈا کوئی رشتہ دار ہے، کوئی غریب ہے مسکین اس طرح دا جن دے کول ٹی وی نہ ہوئے اندیاں رنا باہر کام نہ کردیاں ہون اس دیاں سکول بال نہ جاندے ہون انہوں دیو. باویں کوئی وہ حقدار ہے اور نہ منگے حقدار ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تسی چندہ دیں میں چندہ کو لینا. اچھا اچھا ٹھیک رکھ دیں. فطرانہ جڑا دینا ہے وہ پھر مینوں علیحدہ دسیا جی بھی آ فطرانہ ہے بھی آ فطرانہ ہے وہ میں علیحدہ پھر اتنے درویشاں خرچ کراں گا. سمجھ آ گئی نے؟ عید دی نماز دوسرا اعلان. عید دی نماز انشاءاللہ العزیز پہلے نمبر تے ہاں اساں عید کرنی ہے چند ویکھ کے. اساں ٹی وی دی آواز نو کتے دی بھونک سمجھنے ہیں، کھوتے دی ہینگ سمجھنے ہیں. کھوتے دی ہینگ تے کتے دی بھونک تے بھی سانو کوئی اثر ہے بھروسہ ہو سکتا ہے لیکن انہاں تے بھروسہ کوئی نہیں. اس واسطے اساں انہاں دی حرام کمیٹی وغیرہ کوئی اعتماد نہیں. اساں حضور سرکار دی شریعت دے مطابق صحیح گواہ اسلام دے اصول دے مطابق جڑے ہیں انہاں تو گواہیاں لواں گے. روزے رکھن دے اندر تے اسلام دے اندر نرمی، لیکن روزے عید کرن دے اندر انتہائی سختی ایتھے ورتی گئی. ایتھے شہادت گواہی ہے. جڑا روزہ رکھن ہے اوتھے خبر چاہیے، اوتھے خبر ہے. ایتھے گواہی ہے. خبر واسطے ایڈے شوایت نہیں ہوندے، گواہی واسطے بہت زیادہ ہیں. جب گواہی واسطے ہیں تو اس واسطے اساں پہلے نمبر تے ٹی ویاں ویکھن والے سکولاں والے
داڑیاں یہ تو انہوں کی گواہی ہے کون شرائط انہوں نے شرائط گواہی کو نہیں اج کل وہ حضرات دیکھو میں تمہیں ایک موٹی گل سمجھانا اج کل ایسے لوگ ہیں اکثر جڑے روزے تو تنگ ہوتے آلہ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کو مسئلہ پوچھا گیا کہ بندے نے وہ آندے نے کہ یار رمضان آندا ہے تے وہ آندے نے یار ہندو ہوندے تے آ مصیبت تے نہ پیندی ہن اس طرح دے لانتی ذہن والے بندے وہ فون کر کے تے چن دا دسن تے سانو کی پتا بے ایمان اکیا جڑا ہے وہ جھوٹ بولی کھڑا تے ایویں آندا پیا آ گیا تاکہ جان چھٹے چھیتی جاوے تے سویرے عید کریے ایمان نال دسو تانوں کنے روزیاں تو تنگ بندے نظر آتے ہیں تو وہ سور دے بچے فون کر دیں فون کرتے ہیں نہ سورا جڑے روزہ حرام کمیٹی والے بیٹھے نے یہاں فون کر دیں پچھوں کی پتا فون کیتا کہ نہیں کیتا گواہی ہے شہادت ہے اور گواہی جیڑی ہے وہ فون دے موت بری نہیں ریڈیو دے موت بری نہیں کوٹ دے اندر اگر کسی دا فیصلہ جانا ہے میری گل سمجھے مقدمہ کسی دا کوٹ پیش ہوتا ہے گواہ گھر بیٹھ کے فون دے ذریعے گواہی دے سکتا ہے اتے آئے جھوٹے جھوٹ دے کوٹ ظلم دے شیطانیت دے انہاں واسطے اتے حاضر ہوئے تے نبی پاک دے دین نو تساں وارا سمجھیا اساں تحقیق کران گے تساں ساڈے کول پھر پوچھنا ہے آن کے تحقیق کرنی ہے جناب چن ہویا کہ نہیں اس دے مطابق سانو اگلے دن عید کرنی پئی اساں کران گے ہن تواڈے سامنے اکثر دنیا او جی سعودی عرب دیکھو جی سعودی عرب تو 2 دن پہلو ہن پہلو کنجر سعودی والے چلتے سن 1 دن پہلو سعودی کی آخا وہ سعودی آخا حکومت سعودی کی گل کر رہے ہیں ورنہ علاقہ تے حرمین ہے انہوں سعودی آخر حرام ہے اتوں کے جڑے حکومت والے سعودی والے ہیں وہ پہلو کرتے سن 1 دن پہلو ہون کی 2 دن پہلو انہوں نے کوئی نہیں مانے وہ نبی پاک نے فرمایا سومو لے روزتے ہی وافطرو لے روزتے ہی چاند دیکھ کر روزہ رکھو چاند دیکھ کر عید کرو حضور پاک نے کیوں فرمایا کہ جنتریاں تے نہ چلے آجے ڈائریاں تے نہ چلے آجے ویکھیا جے تے سعودی والے جڑے ہیں حکومت والے خنزیر وہ کیا کرتے ہیں وہ بےمان چلتے ہیں ڈیری دے اتنے انہیں ایک ام القرا بنایا ہوا ہے وہ کی کیلنڈر اس کیلنڈر دے اتنے وہ بھاوے 2 دن اگے ہو جائے بھاوے 4 دن اگے ہو جائے انہیں اندر ہی چلنا ہے انہوں کا کوئی دین ایمان نہیں بابڑے بےمان انہوں کا کوئی دین ایمان نہیں رات ویگن بنائیے سنا چھوڑا نویں بنائیے سکولی کا مطلب ہے جڑا جائز سمجھے ترقی سمجھے تعلیم سمجھے شعور سمجھے ہاں جی جڑا ایسے جڑا حرام سمجھے لعنت سمجھے بغیرتی سمجھے کفر سمجھے وہ سکولی جو مسلم ہے ہاں علامہ اقبال میں ولی نہیں منتا کیوں مننا اس واسطے مننا بچ رہا ہے کہ مخالف ہوا ہے توجہ نہیں فرمایا مسلم سکولیاں دے اللہ تو جدا دین نبی دا جھگڑا سادے کیویں پھرا دین نبی دے دشمن دین نبی دے دشمن ہے کفر دے پجاری قرآن تو ہے نفد انگریزی عقل ماری کافر دے نال یاری مسلم دے بے وفا مسلم سکولیاں دے اللہ تو راہ جدا دشمن نو گھر بلا کے اپنا نو ہے مرا دے دشمن نو گھر بلا کے اپنا نو اے مرا دے عزت دے دین دے کے ہر ملک نو بچا دے کافر آگے ہے چوہے سادے لیے بلا ہے مسلم سکولیاں دے دین نبی دا جھگڑا سادے کیویں پھرا مسلم ازلا تو راہ جدا غیرت دے نال غیرت انہاں غیرت دے نال غیرت غیرت دے نال غیرت بے غیرتی پسند بھائی تھیٹر چلائیں گے نچائیں گے زنا کرائیں گے عورت استعمال ہونے کے لیے بنی جائے چاہے ماں ہو چاہے بہن ہو بہن غیرت دے نال غیرت بے غیرتی پسند پردے دے نال ویرے ننگیاں دے نال سنگے پردے دے نال ویرے
ننگیاں دے نال سنگے ہر بے حیائی سکھا دے کتنے بے حیا مسلم سکولیاں دے سکھڑے کہتے مسلم سکولیاں دے اگلا تورا جدا وہ دین نبی دا جھگڑا ساڈے کیویں بھرا مسلم سکولیاں دے اگلا تورا جدا ابو انہاں دا ڈیڈی ابو انہاں دا ڈیڈی امی انہاں دی لیڈی شکلا انہاں دا خسرا شکلا انہاں دا خسرا وہ کپڑے انہاں دے ریڈی تائی انہاں دی دسری انگریز دے کدا ابو انہاں دا ڈیڈی اما انہاں دی لیڈی ہاں جنوں لیڈی آخو کپڑے تو چوکھی باہر آتی آخ تاکہ میں چوکھی وڈی لیڈی بن جاؤں وہ چوکھی باہر ہوگی ابو انہاں دا ڈیڈی امی انہاں دی لیڈی شکلا انہاں دا خسرا کپڑے انہاں دے ریڈی وہ تائی انہاں دی دسدی انگریز دے گدا مسلم سکولیاں دے اگلا تورا جدا دین نبی دا جھگڑا ساڈے کیویں مسلم سکولیاں دے فوجیاں نے مسلم سکولیاں دے